الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المكان المقرب عندك يوم القيامة بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دین پر، شریعت پر، اسلامی احکام اور قوانین پر رب عز و جل ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ مقدس مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حقائق دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدسہ کے لیے ارشاد فرمایا ان رجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان محبوب نے فرمایا میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ واضح اشارہ عطا فرما دیا تاکہ ہر قسم کے اشکال، معاملات، وسوسے، فاسد خیالات سب چیزیں دور ہو جائیں، کہ اس مہینہ جو رجب و رجب کا مہینہ ہے اس کی نسبت رب عز و جل کی طرف ہے۔ ان رجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بظاہر غور کیا جائے جتنے مہینے سب اللہ کے ہی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ توبہ 10 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها، فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے یہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا جب سے زمین و آسمان کو بنایا گیا اس وقت سے جو مہینوں کی گنتی ہے، جو عام طور پر ہم گنتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی وغیرہ آخر تک، ہمیں یہ گنتی اللہ رب العزت کی یہاں آسمان و زمین کے بنائے جانے، یوم خلق السماوات، جب جس دن سے بنایا گیا اس دن سے اس کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ اس وقت جب آسمان و زمینوں کو بنایا گیا اس وقت سے 12 مہینے، اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، یہ رب کی طرف سے اس جانب بھی اشارہ ہے کہ ان 4 حرمت والے مہینے جو 4 ہیں اس سے ہم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ 12 میں سے 4 کو خصوصیت عطا کی گئی ہے حرمت کے اعتبار سے۔
کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین جب بنائے گا اس وقت سے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو جائی سالی ہے، جو اللہ کا بھی مہینہ ہے، حرمت والا بھی مہینہ ہے۔ دوسرا ذوالقعدہ، تیسرا ذوالحجہ، چوتھا محرم الحرام، یعنی 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام۔ ایک مہینہ جو ہے یہ رجب المرجب ہے۔ اب یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے بعد میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 4 مہینے امت والے، ذالک الدین القیم، فرمایا یہ سیدھا دین ہے، بالکل سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کرنا، اس مہینے کی تعظیم کرنا، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خوب صحیح طریقے سے عبادتیں کرنا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کے بڑے آداب تھے۔ مشرکین، دیگر افراد جنگ و قتال جدال سے ایک دوسرے کو روک دیا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ تو اللہ کا مہینہ یعنی رجب حرمت والا مہینہ اب شروع ہو گیا ہے، لہٰذا جنگ و قتال سے اب ہمیں باز رہنا ہے، دور رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ مشرکین ہو کے بھی تنادب کیا کرتے تھے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ واضح طور پہ ارشاد ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ عام مہینوں میں بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ ہی ہے۔ اس مہینے میں جب گناہ کرتا ہے تو گناہ تو ہے، ساتھ میں رب کو اس نے ناراض بھی کر دیا، کیونکہ اس کا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ بات کہے کہ یہ میرا گھر ہے، مہمان بن کے جو جائے گا وہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس گھر میں نے کچھ ایسی ویسی حرکت کی تو صاحب خانہ، اہل خانہ جو اس گھر کے مالک ہیں وہ ناراض ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ان کا گھر ہے، کیونکہ اب یہ گھر ایسا ہے جس کی نسبت اس اہل خانہ کی طرف ہے، اس صاحب خانہ کی طرف ہے، صاحب مکان کی طرف ہے، تو بندہ بڑا احتیاط کرے گا۔ تو جس مہینے کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے شاہ اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے مہینے اللہ کے، لیکن یہ مہینہ جسے خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو مسلمان اس مہینے کا کتنا ادب کرے گا، اس کی کیا چاہت ہوگی، اس کی کیا تمنا ہوگی کہ اس مہینے میں اتنا ادب کیا جائے، اتنا ادب کیا جائے۔ ایک شخص کسی لڑکی سے بڑا پیار کرتا تھا، آخر کار چونکہ اس کے عشق میں بڑا گرفتار تھا، ایک بار موقع پاتا ہے، اسی قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اس کی قربت ہوئی، کیا سنتا ہے کہ باہر شور ہو رہا ہے، چیخو پکار لگایا جا رہا ہے۔ فوراً جس سے اس کو پیار تھا اس سے پوچھتا ہے، اس لڑکی سے پوچھتا ہے یہ کیوں لوگ شور کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ تو لڑکی کہتی ہے کہ در حقیقت چاند نظر آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ شور کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کون سے مہینے کا چاند ہے؟ جیسے یہاں سے اس نے اس بات کو سنا، وہ لڑکی کہتی ہے یہ تو رجب المرجب کے مہینے کا چاند ہے، رجب کے مہینے کا۔ اب یہ جو لڑکا تھا، جو عاشق تھا، یہ خود غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اب یہاں سے تو اس نے اس کو یہ بات پوچھ لی، جواب بھی سن لیا کہ رجب کا مہینہ، اللہ کہ غیر مسلم ہے، فوراً اس لڑکی سے دور ہو گیا، اور جس گناہ کی طرف مائل تھا اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہاں سے اس گناہ کا چھوڑنا ہوا۔ اب سوچے ایک وقت سے اس کے انتظار میں تھا اس کام کے، اب اس کے قریب بھی ہو گیا، لیکن کس وجہ سے رکا؟ حالانکہ مسلمان تو تھا نہیں ہے۔ اس کے رکنے کی صرف وجہ یہ بنی کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے،
اس کا مطلب مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، فوراً سے اس لڑکی سے دور ہوا اور اس فاسد اور اس کبھی ارادے سے باز آیا، کیونکہ سمجھ گیا کہ چاند نظر آ گیا، یہ تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ جہاں پر جنگ اور جدال، لڑائی جھگڑے سب منع کر دی جاتی ہے، وہاں پر اس قسم کا زنا والا گندا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً دور ہوا۔ اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رب عز و جل کی طرف سے حکم ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، فلاں میرا بندہ ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، وہاں آپ اس کی ملاقات پر تشریف لے جائیے۔ سوچیں، اس مہینے کی تعظیم کی غیر مسلم نے، اس وقت کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے فلاں بندے سے جا کے ملاقات کریں، اس بندے کی طرف جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، گناہوں سے باز ہونا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، اسے اپنا تعارف پیش فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں اور باقی ساری باتیں۔ وہ شخص حیران ہوا کہ اللہ کے نبی وہ یہاں پر تشریف فرما، جبکہ وہ اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ تو غیر مسلم ہے، ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، تو یہاں پر ایک اللہ کے نبی کا آنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں تیری ملاقات کو آؤں، اس وجہ سے آیا۔ تو بس اس نے یہ بات سنی، کلمہ پڑھا اور فوراً سے مسلمان ہو گیا۔ اب سوچے آپ کہ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کتنا راضی ہوا کہ جو غیر مسلم تھا اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دی، فقط اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے۔ آج اب سوچیں اس بارے میں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، کم نہیں بہت زیادہ، جس کو اس مہینے کے آداب بھی نہیں پتا، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے مہینے کا نام بھی نہیں پتا۔ یوں تو یاد ہے کہ یہ مہینہ آتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ شروع ہو گیا۔ اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ گناہ بھی اسی طرح کرتی جا رہی جس طرح دیگر مہینوں میں گناہیں کرتی ہیں، جس طرح دیگر مہینے میں خرافات کا سلسلہ، برائیوں کا سلسلہ رہتا ہے، بیائی نہیں، اسی طرز پر اس مہینے میں وہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی علم ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی دین سیکھنے کے قریب ہو گئی نہیں، ہم نے سارا وقت دنیا داری میں لگایا۔ بچوں کو سکھایا تو کیا سکھایا؟ دنیاوی تعلیم سکھائی، اخروی تعلیم، دینی تعلیم، اس سے جس طرح خود دور رہے الیاذ باللہ بچوں کو بھی دور رکھا۔ دنیا کی تعلیم ازبر حرفن یاد کروائی، لیکن آخرت کے حوالے سے ہم نہ یاد کروا سکتے۔ اب پوچھیں، نہ آپ کو علم نہ آپ کے بچوں کو اس بارے میں، یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کیا تعظیم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو مسلمان کا تعلق تو دین سے ہے، مسلمان کا تعلق تو محبوب علیہ السلام کے احکام احادیث مبارکہ سے ہے، مسلمان کا تعلق تو شریعت سے ہے۔ وہ تو ہم وقت کوشش کرے گا کہ میں رب کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاروں، مسلمان ہے۔ یہ غیر مسلم ہے، اس نے اس قسم کے معاملات کیے، رجب کے مہینے کا ادب کیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ تو جو مسلمان ہو کر اس مہینے کی تعظیم نہ کرے، مسلمان ہو کر اس مہینے میں گناہ کرے، آپ سوچے وہ کہاں تک پہنچ گیا، اسے رب کو کتنا ناراض کر دیا۔ کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے، اور میں رجب جو ہے وہ ترجیب سے بنا ہے، ترجیب کا معنی ہی تعظیم کرنا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اہل عرب تمام اس مہینے میں بڑی تعظیم کرتے، اور کیا کرتے تھے؟ پیر و جمعرات کو بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ تو اب کے زمانے میں ایسا ہوا جو ایک وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، پہلے ایسا نہ تھا۔ پیر و جمعرات کو بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلتا، لوگ اندر جا کے عبادتیں کرتے، لیکن جیسے ہی رجب مرجب کا مہینہ آتا تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا، اب وہ اعلان کرتے کہ اس مہینے میں سارا مہینہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا رہے گا، اب کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ بن گئی؟ تو یہ کہتے ہیں در حقیقت رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو بندے آتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں،
لہذا اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر، اللہ کے مہینے میں جانے سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ یعنی اب وہ اللہ کے بندے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کا مہینہ ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس مہینے میں اللہ کے بندے کو چونکہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے گھر میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اتنی تعظیم کی جاتی، اتنے آداب اس مہینے کے۔ رجب المرجب، اب دیکھیں رجب فرمایا راہ، یہ جو راہ ہے اس کا الگ حکم ہے، جیم ہے اس کا الگ معاملہ ہے، اور با ہے اس کا الگ معاملہ ہے۔ اگر تینوں کے لفظ کو معاملہ کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ہوگا کہ رجب رحمت اور جیم مانا جرم، با مانا بر احسان بھلائی۔ گویا کہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ بندے کے گناہوں کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میں کر دو۔ اس لفظ رجب سے یہ معنی واضح ہوتا ہے کہ میرے بندے نے بے شمار گناہ کیے، اب ان گناہوں کو درمیان میں رکھ دو اور میری طرف سے بھلائی ہے، میری طرف سے جو رحمتیں ہیں ان رحمتوں بھلائیوں سے اس بندے کے گناہوں کو ڈھانپ لو۔ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے کہ بندہ تو گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس کے باوجود رب کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور فرمایا رجب کا ایک مہینہ اسم بھی بتایا جاتا ہے، اسم کی طرف حمزہ صاد میم بیرا و نون۔ فرمایا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ وہ ماہ مقدسہ ہے کہ 11 مہینے اس کے علاوہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی قوم پر کسی نہ کسی طریقے سے عذاب کا نزول ہوا ہے، لیکن فرمایا ان 12 مہینے میں سے ایک مہینہ جو رجب مرجب کا مہینہ ہے یہ اتنا شاندار، اللہ کو اتنا پسندیدہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کسی قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھا نہیں گیا۔ اس مہینے میں اللہ کا عذاب ہے نہیں ہے، اتنا احترام والا مہینہ ہے، اس قدر احترام والا، اس کی تعظیم اتنی زیادہ ہے۔ لہذا ہماری چاہت، ہماری تمنا یہی ہو کہ ہم جو ہے اس مہینے میں خوب عبادتیں کریں۔ جیسے اس مہینے میں کسی نے ایک روزہ رکھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رجب خود ہی ایک لفظ ہے، جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور جس شخص نے اس ماہ مقدسہ میں ایک روزہ رکھا، کتنا بڑا مہینہ، اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزے سے، تو یہ مہینہ اتنا بڑا، ایک روزہ بھی کسی نے رکھ لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے جس کا نام رجب ہے، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، جس کی خوشبو مشک سے زیادہ اعلیٰ ہے، فرمایا اتنی پیاری میٹھی نہر جس کی تاثیر یہ ہے کہ برف سے زیادہ اس کا ٹھنڈا پانی ہے، فرمایا اس قدر پیاری نہر سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو سیراب فرمائے گا جس نے رجب اور مرجب کے مہینے میں ایک بھی روزہ رکھا ہوگا۔ تو ہماری چاہت ہو، کیونکہ آنکھ کب بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، رخصتیوں کا سلسلہ جاری ہے، جیسے بالخصوص 6-8 دن کے اندر آپ دیکھیں کئی جگہوں سے جو ہے انتقال کی خبریں پہنچی، کئی جگہوں سے، کئی عائز و قرابہ، کئی رشتہ دار جو ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو گئے بڑی تیزی کے ساتھ، الامان والا حافظ جانا ہے مسلمانوں کی، تو ہمہ وقت انتقال کرنے کے، موت کے حوالے سے تیاری رہتی ہے۔ اس کو تو معلوم ہے کہ رب نے زندگی عطا فرمائی ایک پیریڈ ہے فقط، نتیجہ تو آخرت ہے، نتیجہ تو قبر ہے، نتیجہ تو عالم برزخ ہے، یہ تو ایک پیریڈ ہے، جس طرح رسول کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اس کو وقت گزارنا ہے، اصل تو امتحان ہے، اس کے بعد نتیجہ ہے، یہ تو پیریڈ ہے وقت گزارنا۔ لیکن اسکول میں رہ کے جو اس پیریڈ کو اچھے طریقے سے گزارے گا، آپ بتائیں وہ فیل ہو سکتا ہے؟ ہر حال میں کامیابی اسی کی ہے۔ تو یہ ایک پیریڈ ہے زندگی کا، اچانک سے اس کو رخصت ہونا ہے، اچانک سے آنکھ کا بند ہونا ہے۔ لہذا جو اللہ رب العزت نے ہمیں لمحات عطا فرما دی ہے، ہماری چاہت، تمنا، دعائیں یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے عبادت کریں۔ دولت اگر آپ کے پاس کم ہے، کام چل جائے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ رب عز و جل کی طرف سے ہے، لیکن اگر اعمال خراب ہے، حقوق العباد کے معاملات خراب ہیں، تو پھر کہاں پر جائیں گے؟ پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ زندگی تو 50-60 سال زیادہ گزر گئی، لیکن قبر میں تو برزخ میں، عالم برزخ میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک قیامت برپا نہ ہو۔
اس کے بعد آخرت کے معاملات، یعنی نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ بندہ عبادت میں وقت گزارے۔ اس مہینے میں محبوب علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ عربی یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم اردو، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک سے ملا دے۔ یہ دعائیں مانگی جائے خصوصیت کے ساتھ۔ یہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، عبادتوں کو کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنے گناہ ہوئے سب سے توبہ استغفار کی جائے اور فی الفور ان گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو دور کر دے۔ اس مہینے کی یہی تعظیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ کو دیکھا، بڑا جگمگا رہا تھا، بہت زیادہ شاندار نور کی کرنیں ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اسے قوت گویا عطا فرما۔ پہاڑ کو عطا کی گئی، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ فوراً پہاڑ کو حکم ہوا، پہاڑ نے کلام کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس اتنا نور کی کرنیں، یہ کیا بات ہے؟ پہاڑ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک شخص ہے جو عبادت میں مشغول ہے، اسی کے یہ نور ہے جس نے اس پورے پہاڑ کو ڈھانپ دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ اس شخص سے میری زیارت کروا دے، میری ملاقات کروا دے، میں اس شخص کی زیارت کر لوں، اس کو دیکھ لوں، اس سے کلام کر لوں۔ رب عزت کی طرف سے حکم ہوا، پہاڑ شک ہوا، وہ شخص ظاہر ہوا اور کہنے لگا آپ کے کیا حال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال جواب دیگر سلسلہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھ لیا کہ تو اس پہاڑ کے اندر عبادت کرتا ہے، کب سے موجود ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں، میں نے دعا کی تھی اللہ میں تیرے نبی آخر زمان محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہتا ہوں، مولا اس وقت مجھے زندگی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں ہماری شان، اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھائے حضور کو امتی بنا دیا، وہاں دعائیں کی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کار اللہ رب العزت دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا پوشیدہ ہو کے، دنیا سے دور ہو کے، بس محبوب کا امتی بننے کا شرف دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تو کب سے ہے؟ کہا میں 600 سال سے اس پہاڑ میں عبادت کر رہا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ کیا اس سے بھی زیادہ بندوں میں اس سے بھی زیادہ کوئی تیرے یہاں مکرم ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رجب المرجب کا مہینہ پایا، اس میں ایک روزہ رکھ لیا اخلاص کے ساتھ، میرے نزدیک وہ بندہ جس نے اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھا اس سے بھی زیادہ مکرم ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کا ادب احترام کرنا ہے، عبادتوں میں گزارنا ہے، گناہوں سے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسرے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا